اب میں آپ کو ایک مزے کی اور بات بتاؤں. قرآن سمجھنے میں انشاءاللہ یہ بات مددگار ہوگی، اور میں ابھی اس کی مثالیں دوں گا. اور آپ کو ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو گائیڈ کرنے کے لیے، رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. اگر کسی نے یہ جاننا ہو ان روایات کے بارے میں تو 2 قرآن کی آیتیں ہیں. اب یہ قرآن کی آیت ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. ابن کثیر طبری نے یہاں وہ لکھے ہیں، مگر علامہ سعیدی صاحب نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اس مقام پر تبیان القرآن میں وہ انبیاء کتنے تھے، ان کی دعات کتنی تھی، ان کے واقعات انہوں نے یہاں لکھے، اور دیگر مقامات پر بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ بستیاں ہیں، چونکہ وہ جانتے تھے. اب ہم پڑھتے ہیں 1,24,000 انبیاء، مگر قرآن میں ذکر آیا ہے صرف 25 انبیاء کا، اور ان کے نام آئے ہیں. بعض کا تو تفصیل سے ذکر ہے، اور بعض کے صرف نام ہیں، بعض کا تھوڑا بہت ذکر ہے. اسحاق علیہ السلام کا تھوڑا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھوڑا ذکر ہے. اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور حسن یوسف کا تو پوچھے ہی نہ. اس میں تو پوری صورت وقف ہو گئی ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر. تو وہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے احوال ہوئے ہیں 25 کے. اب اس کے اوپر ایک سوال یہ بھی کہہ لیں کہ وہ شبہ ہے جو کبھی کبھی لوگوں کے ذہن میں ایک جنم لیتا ہے کہ اتنے انبیاء آئے مگر ان میں سے اس کا کیا سبب ہے کہ 25 کا ذکر آیا، باقی کا ذکر کیوں نہیں قرآن میں. اس کے میں عرض کرتا ہوں موٹر وے کو سمجھیں، اس کا جواب مل جائے گا، اور قرآن سے جواب ملے گا. معنی اس کا مطلب اس کا یہ ہے، ایک پہلا چھوٹا جواب سن لے، پھر میں تفصیلی کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء جو تھے وہ سب کا دین ایک تھا. سورہ شورى آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ وان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. حضرت نوح سے لے کر جو دین ابراہیم کا تھا، موسیٰ عیسیٰ کا تھا، وہی دین حبیب تیرا ہے. وہ ایک ہی دین ہے. وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت اور آخرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات، یہ دین تھا، اور یہ سب نبیوں کا یہ دین تھا. تو جو دین 1,24,000 انبیاء کا تھا، جو ان کا پیغام تھا، وہی سیم پیغام 25 انبیاء کا تھا. تو اگر سب کا ذکر کرتے تو ایک تو کتاب کے اندر بڑی طوالت ہو جاتی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے بھی واقعات ہی بیان کرنے تھے نا، کہ ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو جو کچھ ان انبیاء کے ساتھ ہوا ہے وہی ان کے ساتھ ہوا ہے. ان کی جو مسلمان جو جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو ماننا، ان کا یہ حال، جنہوں نے نہیں کیا ان کا یہ حال، یہی واقعات ان کے تھے. چونکہ میسج ایک تھا اس لیے 25 انبیاء کا ذکر کیا، باقی کی ضرورت نہیں. ایک تو یہ ہے موٹی سی بات. اب ذرا اس کے نیچے اتریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نبی جن کا 25 کا ذکر ہوا ہے انطاکیہ تک چلے جائیں، یمن سے شروع ہوں. سبحان اللہ. پڑھیں قرآن، سمجھیں قرآن. یمن سے موٹر وے سے شروع کریں، انطاکیہ تک چلے جائیں. جتنے 25 نبیوں کا ذکر ہوا ہے یہ یمن سے لے کر انطاکیہ تک، جو پرانے زمانے میں انطاکیہ شام کا شہر تھا، اور اس وقت وہ ترکی کے اندر ہے. ترکی کا شہر ہے انطاکیہ، اصلاً وہ شام کا تھا. مثلا اگر آپ ابن کثیر کو، طبری کو پڑھیں تو وہاں شام لکھا ہوگا، کیونکہ اس زمانے وہ شام کا حصہ تھا. پھر وہ جب فرینچ وہاں گئے تو انہوں نے ڈیوائیڈ کیے ملکوں کو، تو اب وہ ادھر چلا گیا. اس لیے میں نے یہ بات کلیئر کر دی کہ بعض لوگ جب انطاکیہ کا میں کہہ رہا ہوں نا ترکی کا، تو وہ تفسیروں کو دیکھیں گے، ابن کثیر نے تو لکھا، طبری نے لکھا، ابن حاتم نے لکھا، تو شوکانی نے لکھا، وہ تو فلاں نے لکھا، بغوی نے لکھا، وہ تو شام ہے، اس نے ترکی کا کیسے کہہ دیا. تو ترکی تک وہ جو رستہ جاتا ہے وہاں پر یہ تمام انبیاء 25 جو ہیں
یہ اسی موٹر وے کے اوپر ہے، یہ اسی کے دائیں بائیں ہیں جہاں یہ جاتے تھے نا دن رات تجارت کے لیے۔ وہ مصر میں جاتے تھے، وہ سوڈان میں جاتے تھے، وہ یثرب میں جاتے تھے، وہ شام میں، وہ انطاکیہ میں، وہ یمن میں، انہی علاقوں کے اوپر تھے یہ 25 نبی۔ اب جب یہ گزرتے، یہ جو فرمایا گیا ہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، دن رات تم گزرتے ہو۔ یہاں علاقے تھے چھوٹے چھوٹے، سروسز بنی ہوئی تھیں، ان کی منزلیں تھیں، وہاں کوئی چھوٹی موٹی آبادیاں بھی تھیں۔ جب یہ وہاں قافلہ لے کر گزرتے تو رات بسر کرتے، مدین سے گزرتے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے قصوں کو سنتے، مصر میں جاتے تو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصوں سے واقف ہوتے، اور فرعون کا جاہ و جلال اور بادشاہی یہ تو عربوں کے اندر ایک مثل تھی، اس کی مثال دیتے تھے، حسن یوسف کی مثال دیتے تھے، ہاں لیکن اتنا تفصیل سے نہیں تھا۔ اس لیے قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، پتہ تھا مگر تم غافل تھے اس سے۔ یہ موٹر وے کے اوپر سارے انبیاء تھے۔ تو اب قرآن نے اگر کسی چائنا میں اگر کوئی نبی آیا ہے، میں کسی کو وہ چائنا کے کسی نبی کی بات نہیں کر رہا، ہمیں ان کا علم نہیں ہے، تو چائنا میں نبی یا ہند میں یا سندھ میں یا کسی اور جگہ کوئی نبی کا اگر ذکر کیا جاتا تو فرسٹ مخاطب تو عرب تھے۔ اب وہ چاہتا چاں 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 کوئی چائنا کا نام ہوتا کہ چین چین، ایک میں ویسے فرضی دے رہا ہوں، اس کا نام ہوتا تو وہ عرب تو مذاق اٹھاتے، کہتے یہ کیا ہے، ہم نے تو باپ دادا نے، وہ تو ان کے بارے میں بھی کہہ رہے باپ دادا نے، وہ تو ایک عجیب سچویشن ہو جاتی۔ اب بار بار ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جب تجارتی قافلے لے کر گزرتے ہو، مدین سے تم نہیں گزرتے، یہ سدوم سے نہیں گزرتے، یہ تم یمن میں نہیں جاتے، یہ شام میں نہیں جاتے، جہاں سے تم انگور لاتے ہو، جہاں سے تم انجیریں لاتے ہو، جہاں سے تم زیتون لاتے ہو، تم عراق میں نہیں گئے، نوح علیہ السلام کا نہیں تمہیں پتا، یہ تو وہ قرآن ہے، یہ تو وہ رستے ہیں، دن رات گزرتے ہو اور ان سے، ان انبیاء سے تم واقف ہو، اور وہاں جب عذاب آیا تو وہ زیر و زبر ہو گئے، تباہ ہو گئے، ان کے تباہ شدہ تم علاقوں کو دیکھتے ہو۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، ذرا سیر کر کے تو دیکھو، جاؤ تو صحیح، تمہیں پتہ چلے۔ تو چونکہ وہ ان انبیاء سے واقف تھے، اگرچہ تفصیلا نہ ہوں، ان کی اقوام سے واقف تھے، اگرچہ تفصیلا نہ ہوں، ان کی تباہ شدہ بستیوں کو وہ دیکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کا ذکر 25 کا ذکر قرآن میں کیا جن کو وہ دن رات گزرتے تھے، جہاں سے ان کو وہ جانتے تھے، ان کے جو جاہلیت کے شعراء تھے انہوں نے اپنے شعروں میں ان کا ذکر کیا تھا۔ حضرت ہود کا ذکر، حضرت شعیب کا ذکر، ابراہیم کا ذکر، شام کا ذکر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا۔ اب وہ جاتے تھے شام میں، سوڈان میں جاتے، وہاں راہب ہوتے، اور وہ جو راہب ہوتے ان سے وہ ملتے، اور راہبوں کے تو لنگر کھانے ہوتے تھے اسی موٹر وے کے اوپر، اور وہ جا کر لنگر کھاتے اور وہ ان کو بٹھا لیتے اور ان کو ذکر مصطفیٰ سناتے کہ آنے والے کو نبی ہیں، پہلے کا ذکر کرتے، پھر وہ شعراء اس کے اوپر شعر لکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو کہ اس موٹر وے کا جاننا کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی نہ جانے تو شبہ پیدا ہوں گے، شبہ جنم لیں گے، سبب نزول کو نہ دیکھے تو شبہ پیدا ہوں گے۔ اس لیے تو اس نے والتین والزیتون پڑھ کر عجیب بات کر دی کہ یہ تو جی زیتون اور انجیر تو زیتون تو وہاں ہوتا ہی نہیں، یہ کیوں ذکر آ گیا؟ وہ تو وادی عزیز غیر ذی زرعین بیت المکرم ہے، تو اس کا کیوں ذکر آ گیا؟